السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کو ایک نیا آج عہدہ دیا گیا ہے، یا عمران خان نے اپنے لیے نیا عہدہ کریٹ کیا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، کہانی ہے کہ بھئی عمران خان کو بانی چیئرمین تو کہا جاتا ہے، آج کل چیئرمین تو رہے نہیں ہیں پارٹی کے، چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان۔ تو عمران خان کو نیا عہدہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا انہوں نے کیوں محسوس کیا کہ مجھے ایک نیا عہدہ ہونا چاہیے؟ عہدہ ہے پیٹرن ان چیف کا۔ پیٹرن ان چیف، اس کی کہانی کیا ہے، اس کا پس منظر جو ہے، بیک گراؤنڈ جو ہے کہ بھائی پیٹرن ان چیف ہی کیوں چوز کیا اپنے لیے؟ احمد منصور صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں، سینئر صحافی ہیں، سیاسی تجزیہ بھی کرتے ہیں، ڈیفینس کی بیٹ بھی کرتے ہیں، ڈیفینس کے معاملات کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے تو بڑے ایکسپرٹ ہیں، اسپیشلی ماہر ہیں پی ٹی آئی اور اس کے ساتھیوں کے، مطلب ہاں ویسے معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کا ماہر تو کسی ماں نے جمع ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو صورتحال ہے، نہیں فیض کے ماہر تو ہیں، رہے ہیں نا۔ آپ دیکھیں پی ٹی آئی فیض، یہ ملی بھگت، آپ یہ کہیں کہ دلچسپی ہے، دلچسپی ہے۔ تو احمد بھائی، یہ پیٹرن ان چیف عمران خان کو کیوں نیا عہدہ دیا گیا ہے؟ یہ جو عمران خان ہے نا، یہ ایک تو دیکھیں شاکر صاحب اور ہمارے ناظرین کو یہ کنفرم ہو جانا چاہیے کہ عمران خان ایک سائیکوپیتھ ہے، ایک ذہنی بیمار ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، اور اس کی جو سوئی اٹکی ہوئی ہے جب سے اس کو نکالا ہے، اور اس سے بھی پہلے وہ فوج کی لیڈرشپ پہ، اس کو یہ ہے کہ جو عزت، جو مقام پاکستان میں فوج کے سربراہ کو ملتا ہے، مجھے کیوں نہیں ملتا؟ اچھا، ابھی فیلڈ مارشل عاصم منیر، اس کے ذہن میں سوئی اٹکی ہوئی ہے فیلڈ مارشل کی۔ یہ میں آپ کو مطلب ایک آپ کہہ لینا کہ چھٹی حص، کیونکہ اس میں کوئی خبر کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی اپنے آپ کو کوئی نام دے دوں، چلو پیٹرن چیف، لیکن بڑا کائیاں بھی ہے، سائیکوپیتھ بھی ہے، کائیاں بھی ہے۔ اس نے اس میں ایک میسج بھی دیا ہے، اس نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے سے بات کرو۔ اس کا پرابلم اس وقت کیا ہے؟ آج بھی جو بیرسٹر گوہر نے بات کی باہر آ کے اڈیالہ سے، اس نے یہ بھی ساتھ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے، اور ہمارے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے۔ یہ علیمہ خان باجی بھی سارے کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت تک یہ یک طرفہ پیار ہے، یہ 50% بات ہو گئی ہے اس رشتے پہ، 50% باقی ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف سے ہو گئی ہے، وہ راضی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بات کرنا ہی نہیں چاہتی اس رشتے پہ دوبارہ، ٹھیک ہے نا؟ جو بھائی بھگتا ہے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا دماغ خراب ہے کہ دوبارہ رشتہ کریں گے پی ٹی آئی سے، عمران خان سے؟ انہوں نے تو توبہ کی ہوئی ہے۔ اچھا، اب اللہ کرے اس توبہ پہ قائم رہیں۔ لیکن جو کائیاں والی بات اس نے یہ میسج دیا ہے کہ بھائی آپ چاہتے ہیں نا کہ میں سیاست سے الگ ہو جاؤں، سیاست میں نہ ہوں 3 سال 5 سال 7 سال، تو بھائی میں ایک ایسا عہدہ اپنے آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ جس کا وجود ہی نہیں ہے، پیٹرن ان چیف، سرپرست اعلیٰ۔ صحیح، آپ تو ہمارے بڑے ہیں، ہاں آپ سائیڈ پہ بیٹھے، بس آپ ہمارے بڑے، پارٹی کوئی اور چلائے گا۔ اس کا تو طریقہ کار جو الیکشن کمیشن میں پارٹی کا ایک پورا سٹرکچر ہے وہی چلے گا، الیکشن ہوگا، صدر ہوگا، چیئرمین ہوگا۔ کسی سیاسی جماعت نے آج تک پیٹرن ان چیف تو میرا خیال ہے ہم نے تو نہیں سنا۔ اچھا، یہ میں نے وہی اداروں میں تو رکھتے ہیں، یہ نکلا اس کے ذہن میں جو آیا ہے نا، یہ فیلڈ مارشل سے، یہی میں آپ کو بتا دوں، چیف لگانا تھا ساتھ، حالانکہ فیلڈ مارشل میں چیف نہیں ہے، لیکن اس نے کہا چلو آرمی چیف ہے، فیلڈ مارشل ہے تو پیٹرن ان چیف ہے۔ وہ ویسے بھی پاکستان کو اور اپنی پارٹی کو ایک فوج کی طرح چلانا چاہتا ہے، ایک آمر کی طرح، کہ جہاں پہ بس اس کی سوچ ہو، اس کی اپروچ ہو، وہ جو کہے وہ ہو جائے، کوئی آگے سے اف نہ کہے۔ فوج میں بھی تو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے نا، پورا لیڈرشپ ہے کہ آرمی چیف جو کہتا ہے پوری فوج ادھر دیکھتی ہے۔ اب جمہوریت میں تو یہ نہیں ہوتا، ابھی سیاست میں تو یہ نہیں ہوتا، سیاست میں تو ڈسکشن ہوتی ہے، کوئی بات چیت ہوتی ہے، لیکن عمران خان کہتا ہے کہ بھائی جو میں کہہ دوں وہ ہو جائے۔ ابھی جو ٹھس تحریک کو دوبارہ اعلان کیا ہے، جو پہلے ٹھس رہی ہیں تحریکیں ساری پی ٹی آئی کی، ابھی اعلان کیا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں خود لیڈ کروں گا،
اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اپنے پارٹی کے لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے. 2-3 دن پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وکٹ کے دونوں اطراف جو کھیل رہے ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ پارٹی کے لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہے. وہ تو نہیں ہے. پارٹی کے لوگوں کو پہ چھوڑ دو, کس پہ ہے؟ نہ اس کا اس میڈیا پہ ہے, نہ اس ملک کی جوڈیشری پہ ہے, نہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے, فوج سے ہے. اس کا کسی اپنی ذات اپنی بیوی پہ نہیں ہے. بشرا بیوی پہ تو ہے. نہ چھوڑیں. اچھا ہاں, اس نے بھی قابو کیا ہوا ہے جنات کے ذریعے. جنات ان کو نکال کیوں نہیں رہے؟ خیر یہ تو مذاق میں بات کر دی, وہ تو ان کی اہلیہ نہیں ہے. ویسے دیکھیں, جنات اگر ہوتے تو باہر نکلواتے یار. ہاں وہ بھی وہی جن ہے کہ سر میرے بس میں نہیں ہے, یہ کام مجھ سے بھی بڑا ہے. اصل میں بڑا جن جو ہے وہ پہلے ہی اندر اصل جن بند کر دیا. اصل جن تھا فیض. وہی بڑا جن. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عمران خان کے پاس جو اصل جن تھا وہ فیض حمید تھا, وہ واپس ہو گیا بوتل میں بند. ہاں تو عمران خان فارغ. اچھا اب بشرا بھی فارغ. وہ تو بیچاری کیا خاتون ہیں, ان کی احترام کرتے ہیں, لیکن جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا, لیکن جو ملک کو نچایا ہے سارے ملک, وہی نا, توبہ استغفار. ابھی جو اب یہ دیکھیں, یہ جو نا نام پیٹرن ان چیف, اچھا اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ڈرٹی ہیری, میر جعفر, میر صادق. یہ عمران خان اس معاملے میں یہ بڑی گیم ڈالتا ہے کہ یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن جائے. میں کوئی ایسی, اب ہر طرف یہ بیعت شروع ہو گئی, آپ نے بھی پروگرام کر لیا اور لوگ بھی کر رہے ہیں, پیٹرن ان چیف کیوں بھی, حالانکہ ہدایت تو ویسے بھی دے رہا میڈیا میں رہنا آتا ہے, اسے آتا ہے, کوئی شک نہیں. باقی فارغ ہیں معذرت کے ساتھ میڈیا میں, اور میڈیا مینجمنٹ بھی لے لیں. ایک بات بتائیں, یہ جب وزیر اعظم نہیں بنا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپوزیشن میں تھا تو یہ تقریر کرتا تھا, تو جس طرح وزیر اعظم قوم سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں, ادھر سے پی ٹی آئی کا جھنڈا, ادھر سے پاکستان کا جھنڈا, درمیان میں وزارت وزیر اعظم کی طرح کی کرسی لگاتے تھے. یہ ڈرامہ بھی کرتا تھا ان دنوں میں. ڈرامے باز تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ڈرامے کیوں نہیں لکھ رہا یہ ٹی وی چینل یار؟ لکھ کیا رہا ہے یہ ڈرامے؟ نہیں, فلم انڈسٹری کو تھوڑا سا آگے لے کے جائے گا, وہ بھی اگلا کام شاید اس کا یہی ہے. لیکن دیکھ لیں, ابھی چلیں, یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ تحریک ہے, یہ اس کا ایک نیا اٹیمپٹ, نیا حملہ ہے. اس کو معمولی نہیں لینا. پاکستان ایک دفعہ دوبارہ سٹیبل ہوا, جنگ بھی جیتا, یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی. محمد بھائی ایک سیریس سوال, لوگ ابھی بھی سوالات اٹھا رہے ہیں, پی ٹی آئی جو پروپیگنڈا کر رہی ہے, ابھی بھی کہا جا رہا ہے عید سے پہلے عمران خان رہا ہو جائیں گے. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں, سنجیدہ لوگ کہہ رہے ہیں, جو سنجیدہ پی ٹی آئی میں تو کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی. اچھا دیکھیں شاکر صاحب, جو توشہ خانہ 2 کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, اس میں پی ٹی آئی کا وہاں وکیلوں کی نہ کوئی تیاری, نہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو عدلیہ سے ریلیف ملے, کیونکہ ان کو ملنا بھی نہیں ہے, ان کا کیس بہت مضبوط ہے ان کے خلاف, ڈیل سے ہی ہونے ہیں معاملات, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ابھی تحریک عید والی جو کہانی ہے ختم ہو گئی ہے, یہ خود ان کو بھی پتا ہے, اسی لیے تحریک آگے لے کے چلیں. ابھی اس نے کہا کہ میں کہوں گا اور میری ہدایت, بھائی یہ کوئی نئی بات ہے؟ تمہاری پارٹی میں تمہارے علاوہ ہدایت چلتی کس کی ہے؟ بلکہ تم خود اپنی ایک دن ایک ہدایت دیتے ہو, دوسرے دن دوسری دیتے ہو, تم تو اپنے فیصلے خود بدل دیتے ہو. ابھی پھر دیکھ لو عمر ایوب, جس کو خود ہی ٹارگٹ بھی کرتا رہا ماضی میں, دوبارہ فرنٹ پہ لے آیا, اس پہ بوجھ ڈال دیا. اب بیچارے کی کیا پسلی ہے کہ وہ پھر اس تحریک کی کوارڈینیشن کا بوجھ اٹھائے گا. ٹھیک ہو گیا. علی امین گنڈا پور, وہ یہاں پہ شاطر نکلا, پھر بچ نکلا. علی امین نے اپنے آپ کو اور اپنی حکومت کو پھر بچایا. دیکھیں یہ کوئی, وہ علی امین اس پہ غصہ نہیں ہوا ہوگا کہ مجھے احتجاجی تحریک سے علیحدہ کر دی ہے, خوش ہوا ہوگا میری حکومت بچ گئی. لیکن ایک بات بتا دوں, یہ عمران خان اور علی امین کی ملی بھگت بھی ہوگی. دیکھیں خیبر پختونخوا حکومت آخری ان کے پاس سہارا ہے, ٹھیک ہے. اگر علی امین گنڈا پور احتجاجی تحریک اور تشدد بھی اس میں ہوگا, اور وہ دوبارہ وفاق پہ چڑھائی کرتا ہے, یا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوبارہ قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے, تو اس دفعہ وفاقی حکومت نے اس کو فارغ کر دینا ہے, اس کو پتا ہے. تو اس لیے عمران خان نے کہا بھی اپنے صوبہ بھی بچاؤ, اور وہاں سے صوبائی وسائل اس کو بڑے چاہیے. اس کے بغیر تحریک شریک کہاں چلنی ہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت آج ختم ہو جائے, عمران خان تحریک کا نام بھی نہیں لے گا. بھائی آپ سمبڑیال میں دیکھ لیں, جو 35-38 ہزار ووٹ ملا ہے پیپلز پارٹی اپنا اس کو پی ٹی آئی کو, وہ ووٹ ہی ہے. باہر آپ کو نظر نہیں آئیں گے, وہ تحریک میں نظر نہیں آئیں گے وہ. یہ آپ بالکل لکھ لیں. اور
9 मई के जो दोबारा सजाएं आप लोग जो दुर्गत बना रहे हो तो फिर कैसे निकलेंगे? अभी और बनानी है। देखें, अभी 9 मई के जो केसेस का सिलसिला शुरू हुआ है, एक एमएनए जिसका ये बार बार, अच्छा उसका नाम भी लतीफ है, जो एक मुलाजम भी था लतीफ। तो ये जो एमएनए वाला मामला हुआ सजा वाला और उसके सीट फारग हुई है, ये भी सबके लिए मैसेज है कि भाई अब दोबारा आप लोग निकलोगे इमरान खान के नाम पे दोबारा, तो आप लोगों की सियासत इसी तरह खत्म होगी। इसलिए भाई देख लेना, इस 9 मई का जो ये डेटरेंस है, ये पीटीआई का असल उसकी जड़ों में बैठा हुआ है। नहीं निकलेंगे बंदे, भाई खौफजदा है, कौन निकले यार, लोग तंग भी आ चुके हैं। आ गए हैं। अच्छा दूसरी बात है, अब आंखें भी खुल गई हैं। एक और बात, उनको नजर आ गया कि इस मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, लीडरशिप है, वो वाकई पाकिस्तान की लीडरशिप है। देखिए सबसे बड़ी एग्जांपल ये जो भी इंडिया के साथ हुआ है, उसके बाद कौन पाकिस्तानी होगा जो अपनी फौज के खिलाफ इस वक्त खड़ा होगा, उसके खिलाफ कोई बात करेगा? अभी जो भी टारगेट कर रहे हैं ये गिने चुने और वो ना, ये फेक लोग हैं, इनके पीछे चंद चेहरे हैं, वो वाजे नहीं है या बाहर बैठे हुए हैं। अब वो कहानी खत्म हो गई है कि आपने बड़ा एक बयानिया बनाया और एक इंतशार और फौज के खिलाफ अवाम को उकसाने की कोशिश की। ये बिल्कुल शाकर साहब आप खातिर जमा रखें, आपको बड़ी खबरें मिलेंगी। ये अगर एहतजाजी तहरीक, अव्वल तो इसने आज भी तारीख नहीं दी, तारीख दे दे, फिर आप देखना कि होता क्या है। चलें, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर साहब। व्यूअर्स, अहमद मंसूर के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।